السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین الی یوم الدین۔ محترم ناظرین کرام، ابھی حج کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور حجاج اپنے رب کی خوشی کے لیے خانہ کعبہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر بس تھوڑی سی بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، کوئی بھی عبادت ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ہے، تزکیہ کے لیے ہے، تقوی کے لیے ہے، لہٰذا اس میں کسی طرح کی ریا نمائش بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حج کا زمانہ شروع نہیں ہوا کہ بڑی بڑی دعوتیں کرنا اور اس انداز سے پیش کرنا کہ گویا کہ وہ بہت ہی خاص قسم کے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنی نیتوں کو صاف کریں اور حج کا جو فائدہ ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حج کا سب سے بڑا اور اہم فائدہ ہے کہ ہم پوری دنیا سے کٹ کر کے اللہ کے ہو جائیں اور ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ ہر چیز نکل جائے ہمارے دل سے۔ اسی لیے جب آپ احرام باندھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں حاضر ہوں، بے شک حمد بھی تیری ہے، نعمتیں بھی تیری ہے، یہ جو حج کی توفیق دی ہے یہ بھی تیری ہے، اور یہ ملک، یہ حکومت، یہ بلا شریک تیری ہے، لہٰذا میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ چیز شعوری طور پر ادا ہو، اور جب حج سے آئیں، جیسا کہ خوشخبری حدیث میں دی گئی ہے کہ حج مبرور کرنے والا جو ہے وہ اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، تو ہمارا حج اس طرح سے ہو۔ لہٰذا حج میں ایک ایک قدم پر آپ غور کرتے رہیں حج کے ایام میں کہ کہیں ہم جو حج کا مقصد ہے اس سے الگ تو نہیں ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز تو میرے اندر نہیں آ رہی ہے۔ دوسری بات، یہ جو حج کا دوسرا فائدہ ہے اخوت عالمی، وہ پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ابھی بھی ہمارے اندر عصبیت جاہلیہ ہے، اور حج کا مقصد ہے مساوات اور برابری، وہ پیدا ہو رہی ہے، یا ہمارے اندر گھمنڈ اور غرور ہے ہی؟ حج کا مقصد ہے کہ ہم ہر طرح کی برائی سے بچیں، اسی لیے حج میں اپنے نفس پہ کنٹرول ہے کہ حج کے ایام میں آپ اپنی بیوی سے کسی طرح کی کیا کہتے ہیں کہ ایسی بات جو ایک دوسرے کے جو محبت، وہ میاں بیوی والے تعلقات کے طرف جانے والی ہو، یا وہ تعلقات تو نہیں قائم کر لے رہے ہیں، تاکہ آپ کے اندر، ہمارے اندر اپنے اوپر کنٹرول پیدا ہو۔ اسی طرح سے کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہیں ہم سارے، کوئی کسی سے جھگڑا، بحث، تکرار تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں سے بچے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا حج مبرور ہوگا، اگر ہم اسی طریقے کے مطابق کرتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل بعض لوگ وہاں جا کر کے کیا کرتے ہیں، جیسے حکومت نے، سعودی حکومت نے کچھ انتظامی امور کو لے کر کے یہ کر دیا ہے کہ جو آدمی احرام میں ہو، یعنی ابھی وہ اپنے آپ کو حلال نہ کیا ہو، احرام سے نہ نکلا ہو، اس کو ہی طواف کر سکتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ صرف طواف کی خواہش کی وجہ سے وہ جھوٹا احرام باندھ لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اور جا کر کے وہاں وہ
طواف کرتے ہیں، یقین جانیے اللہ کو کسی ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے جو دھوکے کے بنیاد پر ہو۔ اللہ آپ سے یوں بھی خوش ہوتا ہے، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی نیت تھی کہ ہم خوب کیا کہتے ہیں طواف کرتے، لیکن یہ پابندی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، آپ کے دل میں کسک ہے، تو اللہ آپ کو اس کا ضرور بدلہ دے گا اور ثواب دے گا۔ اور یہ جو دھوکہ ہے، اس طرح کے عمل سے پرہیز کریں۔ امید ہے کہ حج کا جو فائدہ ہے اس کو حاصل کریں گے، اور اللہ آپ کے حجوں کو، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔